بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون فيقولون لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد یونس کی آیت نمبر 19 اور 20 تلاوت کی گئی ہے 11ویں پارے کے 7ویں رکوع میں۔ اس سے پہلے آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ یہ لوگ بت پرست جو ہیں ایسی چیزوں کو پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کے آگے جھکتے ہیں، پتھروں کے آگے، جو نہ انہیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے شفاعت کرنے والے ہیں، سفارش کرنے والے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ انہیں فرمائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کو وہ بات بتا تو جو اس کو علم نہیں ہے؟ کوئی شے کائنات میں ایسی ہے نہیں جس کا اس کو علم نہ ہو، تم اس کا شریک بتاتے ہو، اس کو بتا رہے ہو، تو وہ پاک ہے ان سب چیزوں جو یہ شرک کرتے ہیں، بلند و بالا ہے وہ۔ اب فرمایا کہ ما کان الناس الا امۃ واحدہ فاختلفوا، سارے لوگ ایک ہی قوم تھے، ایک ہی امت تھے، پھر آپس میں اختلاف کر لیا۔ اس کے مختلف توجیحات تفسیرات بیان کی جاتی ہیں۔ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سارے کے سارے مومن تھے، تب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اس کے بعد اختلاف پیدا ہوئے، اس سے پہلے ایک تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے تک لوگ سارے ایمان والے تھے، نوح علیہ السلام کے دور میں اختلافات ہوئے، لوگ کافر ہوئے، پھر ان کو غرق کر دیا گیا۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ صرف ایمان والے زندہ رہے، اس وقت پھر ایک مدت تک ایمان والے ہی رہے سارے کے سارے لوگ۔ یہ بھی کہا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں سارے لوگ مسلمان ہو گئے، ایک مدت تک مسلمان رہے، پھر اختلاف ہو گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے سب لوگ کافر تھے، پھر جب حضور نے ایمان بتایا کچھ لوگ مان گئے، پھر نہ مانے، پھر اختلاف بن گیا، اختلاف ہو گیا۔ پھر ہمارا کہ یہ اختلافات جو ہیں ان کا نتیجہ تو کوئی ہوتا ہے آخر۔ کافر بدتمیزی کرتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہیں تو ہم پر ابھی عذاب آ جائے، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، محبوب اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک پہلے سے بات طے نہ ہو چکی ہوتی، طے ہو چکا ہے کہ ہم ان کو عذاب دیں گے قیامت کے بعد جہنم میں، طے ہو چکا ہے کہ ہم نے ان کے وقت مقرر کیے ہر قوم کے کہ کب کس کو عذاب دینا ہے، پہلے طے شدہ ہے، ورنہ جب یہ بات کا تو اس وقت عذاب آ جاتا۔ قضی بینہم فیما فیہ یختلفون، اگر پہلے سے طے شدہ بات نہ ہوتی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے علم میں، اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ نظام میں، تو پھر ان کو ان کی باتوں کے ساتھ ساتھ عذاب مل جاتا اور ان کے اختلافات کے فیصلے ساتھ ساتھ ہی ہو جاتے، لیکن یہ قانون قدرت ہے، اس نے پہلے سے طے کیا ہے کب کس کو سزا دینی ہے، کب تک اس کو مہلت دینی ہے، یہ اس کا کرم مہلت دے رہا ہے، ورنہ ہر بات پہ فوری سزا دے پھر کون بچے۔ یقولون لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہتے ہیں کہ یہ نبی ہے، اگر اللہ کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اترتی، ثبوت کیوں نہیں اترتے؟ کیسی نشانیاں؟ کہتے ہیں یہ پہاڑ جو ہے نا یہ سونا بن جائے پھر ہم مانیں گے یہ نبی۔ کہتے ہیں یہ صالح علیہ السلام کی طرح یہ بھی اللہ سے دعا کریں تو پہاڑ سے اونٹ نکل آئے پھر ہم مانیں گے۔ عقل کے اندھو، نبی کریم تمہارے پاس 40 سال زندگی گزار چکے ہیں، کبھی دیکھی کبھی کمی کوتاہی ان کی کسی کام میں، کسی بات میں؟ 40 سال میں انہوں نے کسی سے کچھ پڑھا ہے، کوئی کتاب دیکھی ہے؟ اب جو کتاب وہ لا رہے ہیں، اس کتاب کو دیکھو کتنی شان والی ہے، کتنی عظمت والی ہے، یہ آ سکتی ہے بغیر اللہ تعالیٰ کے اتارے کے؟ اتنا بڑا معجزہ ہے۔
اور حضور کی ہر چیز معجزہ ہے، پھر اور معجزے مانگتے ہو؟ سورج موڑ کے دکھا دیں نہ مانو، چاند توڑ کے دکھا دیں نہ مانو، تو نہ مانو تو پھر نہ مانو۔ تمہاری مرضی کی بات اتارنا کوئی ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر، یہ میری مرضی کا کام بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اتارے گا۔ کہتے ہیں کہ آپ پر کیوں کوئی آیتیں نہیں اترتی، نشانی نہیں اترتی، کوئی دلیل نہیں اترتی؟ فقل انما الغیب للہ فانتظروا، میں یہ غیب کی باتیں ہیں نا، کہاں سے یہ آتی ہیں نشانیاں، معجزات، دلائل کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں نا، تو وہ تو وہی جانتا ہے کب کوئی دلیل اتارنی ہے، کب کوئی معجزہ اتارنا ہے۔ تو اگر تم نہیں مانتے تو فانتظروا، چلو انتظار کرو پھر اپنے نتیجے کا، جو نتیجہ تم دیکھنا چاہتے ہو اس کا بھی انتظار کرو۔ انی معکم من المنتظرین، میں بھی انتظار کرتا ہوں تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تم بھی دیکھو اپنا حشر، میں بھی دیکھتا ہوں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مان جاؤ گے بھی دنیا میں اچھے رہو گے، نہ مانو گے تو نقصان اٹھاؤ گے یہاں بھی اور آگے بھی۔ اس طرح دنیا میں بھی ان کو عذاب دکھائے گئے، قحط سالی، اگلی آیت میں اس کو ذکر آتا ہے، اور پھر جزا کے وقت بھی ان پر تکلیفیں، قبر میں بھی عذاب، حشر میں بھی عذاب، یہ سارا کچھ پھر تمہیں دیکھنا پڑے گا نہ مانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔